بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مانگو صرف اللہ سے، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت کے ساتھ تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد پہ لپیٹ کر دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارے بکھرے ہوئے دل پور نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہوتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی جو بغیر علم کے ہمارے ساتھ بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ اپنے شوہر اور بیوی کے ہوتے ہوئے جو لوگ دوسری عورتوں یا غیر مردوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوبصورت خوشبودار لباس چھوڑ کر غلیظ اور بدبودار لباس پہن لے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس غلاظت سے محفوظ رکھے، آمین۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینا چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں ہیں۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ آپ کے جن قریبی دوستوں کو آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں تکلیف کا احساس دلانے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے۔
तौबा का आंसू भी कमाल का है, गिरता बाहर है, सफाई अंदर की कर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो इसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि इसकी आखिरत को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो इसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि इसे अपने करीब कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर भी थाम लेता है। धोखेबाजों की हजारों शक्लें हैं और हर शक्ल बुरी है, लेकिन धोखेबाज की सबसे बुरी शक्ल किसी को एतमाद को ठेस पहुंचाना है। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। दुआओं की कबूलियत के औकात अज़ान और अकामत के दरमियान, तहज्जुद के वक्त, फर्ज नमाज के बाद, जुम्मे के दिन की एक घड़ी सजदे में, सहरी के वक्त रोजे की हालत में, शब कदर में, कुरान मजीद की तिलावत के बाद सफर में, अरफा के दिन, आबे ज़मज़म पीते वक्त, मैदान जंग में, बारिश बरसते वक्त। बोलने में जल्दबाजी मत करें, बोलने से पहले 1000 बार सोचें और बोलने के बाद इस पे कायम रहें, बाकमाल शख्सियत बन जाएंगे। अल्लाह वाले कहते हैं कि जब तुम नमाज के वक्त का बेकरारी से इंतजार करने लगो तो समझ लेना तुम्हें अपने रब से इश्क हो गया है। जब इंसान में आजिज़ी पैदा हो जाती है तो वो एक चूटी को भी बेजा नुकसान पहुंचाने से डरता है। किसी इंसान को तो नुकसान पहुंचाना बहुत दूर की बात है, इसको भलाई करने की इतनी आदत हो जाती है कि वो अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी बुरा नहीं करता, और ऐसे इंसान का अल्लाह कभी बुरा होने नहीं देता। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, वो किसी गमज़दा दिल में उम्मीद की किरण ला सकते हैं या इसे मजीद कर्ब में मुब्तला कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इनको ज़हानत से मुंतखब करें। हर अज़ियत की एक मुअय्यना मुद्दत होती है, जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना इसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब आजमाया तो पता चला दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। मुझे तकलीफ के बाद दी गई मोहब्बत से नफरत है, मुझे दुख के बाद दी गई खुशी से नफरत है, मुझे नज़रअंदाज करने के बाद दी हुई तवज्जो से नफरत है, सारी खुशियाँ छीन कर सॉरी बोलने वालों से नफरत है, क्योंकि मैं कोई भी बात भुला नहीं पाता। गरीब से अकड़कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफिकत है। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही इसके गले का तौक होगा। जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। गमे जिंदगी तेरी राह में, गमे जिंदगी तेरी राह में, शबे आरज़ू तेरी चाह में, जो उजड़ गया वो बसा नहीं, जो बिछड़ गया वो मिला नहीं। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गुरूर में रहते हैं।
بانو قدسیہ فرماتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر پاتے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کسی سے کتنی امید رکھنی ہے اور کسی سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فیصلے سونپے ہیں جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں جن کا بھر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا وقت نہیں جانتا، وہ نعمتیں جن کی حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے، آمین۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں۔
हमेशा तन्हाई में असला करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। जिंदगी के सफ़र में उन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि उन लोगों का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ खड़े थे। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कांधा देना सवाब समझते हैं, इस तरह लोग जिंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें तो ज़िंदगी आसान हो जाए। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ता भी नहीं देख पाओगे। फासलों को आपस में कभी इतना ना बढ़ने दें कि दरवाजे खुले भी हों लेकिन आपको अजनबी बनकर दरवाज़ा खटखटाना पड़े। जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं, इनकी दुआएं भी कभी रद्द नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखें।